اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا جہاں یہودیوں نے کئی سالوں سے ڈیرے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ عرب کی سرزمین پر یہ سب سے زرخیز علاقہ تھا۔ خیبر کے یہودی نہایت ہی بدکار قسم کے لوگ تھے جو زیادہ تر مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنگوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 ذوالحجہ کو صحابہ اکرام کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے ہجرت کرتا ہوا خیبر کی طرف روانہ ہوا، جس کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ اس لشکر میں 1400 پیدل اور 200 گھوڑ سوار تھے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموز تھا۔ یہاں یہودیوں نے اپنا تمام جنگی اسلحہ اور نہایت ہی تجربہ کار سپاہیوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور انہوں نے قلعے کے مضبوط دروازوں کو بند کر دیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بارش کر دی گئی، لہذا مسلمانوں کا یہ لشکر مایوس ہو کر واپس لوٹ پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی کمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی۔ جب آپ لوگ کموز کے قریب پہنچے تو وہاں سے یہودیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی اور ان کے دیو ہیکل سپاہیوں نے آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا، لہٰذا آپ لوگوں کو بھی واپس جانا پڑا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ کو لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا، لیکن آپ سب کو ناکام واپس لوٹ کر آنا پڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے لیے سخت آزمائش کا دن تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے ہے۔ اللہ اس کو فتح عطا کرے گا۔ تمام صحابہ اکرام یہ سوچ رہے تھے کہ کاش وہ جھنڈا انہیں مل جائے، اور اسی اثناء میں تمام صحابہ اکرام کو ساری رات نیند نہ آئی اور یہ سوچتے رہ گئے کہ آخر وہ شخص کون ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ صبح وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح ہوتے ہی تمام صحابہ اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنے لعاب دان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگایا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس دن کے بعد مجھے کبھی اپنی آنکھوں میں درد محسوس نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا اور فرمایا کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تمہاری نصیحتوں سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کے سامنے تشریف لے گئے اور جھنڈا گاڑ دیا اور کفار کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے کفار نے انکار کر دیا، بلکہ اس کا جواب تیروں کی بارش کی صورت میں دیا۔
اسی دوران اس قلعے کا سردار جس کا نام مرحب تھا وہ باہر آیا۔ مرحب جسمانی لحاظ سے کافی دیوہیکل قسم کا انسان تھا۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ مرحب اکیلا 100 آدمیوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ مرحب قلعے سے آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ مرحب کون ہے۔ میں اسلحہ پوش ہوں اور تجربہ کار جنگجو ہوں۔ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، جس کا معنی ہے شیر۔ پھر مرحب نے غصے میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک زوردار قسم کا وار اپنی تلوار سے کیا، لیکن اللہ پاک کے حکم سے آپ بچ گئے۔ اور پھر جواباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار سے مرحب کے سر پہ ایسا وار کیا کہ مرحب کے 2 حصے ہو گئے اور وہ زمین پر آ گرا اور مر گیا۔ جب یہودیوں نے مرحب کی یہ حالت دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی آپ کی تلوار ذوالفقار چمکتی ہوئی یہودیوں پر ٹوٹ پڑی اور مرحب سمیت ان کے بڑے بڑے سردار جن میں حارث اور کافی نامور سردار شامل تھے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، جس سے آپ کی ذرہ ٹوٹ گئی اور آپ نے قلعے کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر اسے اپنی ڈھال بنا کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ قاموس کا یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے اختتام پر 70 لوگوں نے مل کر اسے اٹھایا تھا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے عرب میں یہودیوں کا منہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کو فتح فرمایا اور قیامت تک آپ کو فتح خیبر کے لقب سے سرفراز فرما دیا۔